دہشت گردی پاکستان کا نہیں ہندوستان کا وتیرہ ہے، ہم دشمن کو چھپ کے نہیں للکار کر مارتے ہیں۔ معرکہ حق میں اللہ کی نصرت سے کامیابی ملی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے قومی علماء مشائخ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جس قوم نے علم اور قلم کو چھوڑا تو انتشار اور فساد الارض نے وہاں جگہ لی۔ عزت اور طاقت تقسیم سے نہیں، محنت اور علم سے حاصل ہوتی ہے۔ اسلامی ریاست میں ریاست کے علاوہ کوئی جہاد کا حکم نہیں دے سکتا۔ علماء قوم کو متحد رکھیں اور قوم کی نظر میں وسعت پیدا کریں۔ جادو ٹونے سے نہیں، ملک محنت سے ترقی کرے گا۔ افواج کی قربانیوں کا مذاق اڑائیں گے تو کون پاکستان کی عزت کرے گا؟ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں قومی علماء کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا، خوارج کے حملوں میں معصوم پاکستانی شہید ہو رہے ہیں۔ ترقی کے لیے دہشت گردی کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ جب تک یکجہتی نہیں ہوگی، ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ پاک فوج نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ ہمارے دوست ملک بھارت کے خلاف فتح کو اپنی جیت سمجھتے ہیں۔ موجودہ بلدیاتی نظام مکمل فیل ہو چکا ہے۔ بلدیاتی نظام ناکام ہے۔ ایم کیو ایم اس میں کہیں بھی نہیں۔ ہمارے پاس نہ تو اختیارات ہیں نہ ہی وسائل۔ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے جی ٹی وی نیوز کے پروگرام لائیو ود مجاہد میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوام نے تمام سیاسی جماعتوں کو آزما لیا۔ عوام کا اعتماد آہستہ آہستہ ایم کیو ایم پر بحال ہو رہا ہے۔ کالج کے لیے گھر سے نکلنے والا نوجوان موت کی وادی میں جا سویا۔ کراچی میں تیز رفتار ڈمپر نے موٹر سائیکل سوار 22 سالہ عابد کو بے دردی سے رون ڈالا۔ حادثہ سرجانی پور کے چورنگی کے قریب پیش آیا۔ متوفی عابد 11ویں جماعت کا طالب علم، 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ ٹینکر ڈرائیور کم عمر تھا۔ حادثے کے بعد فرار ہو گیا۔ کوئٹہ میں بلدیاتی الیکشن ملتوی نہیں ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے بلوچستان حکومت کی اپیل مسترد کر دی۔ کوئٹہ میں بلدیاتی انتخابات 28 دسمبر کو ہی ہوں گے۔ محفوظ فیصلہ جاری۔ کمیشن نے موسم اور سیکورٹی صورتحال کے موقف کو غیر مؤثر قرار دے دیا۔ بیلٹ پیپرز کی پرنٹنگ مکمل۔ انتخابی تیاریوں کا عمل جاری۔ صوبائی حکومت کو فول پروف سیکورٹی انتظامات کی ہدایات جاری۔ قومی اسمبلی میں دوسری بار اپوزیشن کا حربہ کامیاب۔ حکومت قرم پورا کرنے میں ناکام۔ پینل آف دی چیئر علی زاہد نے کہا کہ ایوان میں 63 اراکین موجود ہیں۔ پیپلز پارٹی کے اراکین کا شور شرابہ۔ اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ آصفہ بھٹو کا پارلیمانی اجلاس میں قائم مقام اسپیکر کے رویے پر شدید مایوسی کا اظہار۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا، قرم موجود ہونے کے باوجود بارہا اجلاس کو معطل کرنا پارلیمانی نظام کا مذاق بنانے کے مترادف ہے۔ اجلاس کو مؤخر کرنا نہایت چھوٹی اور گھٹیا سیاسی چال ہے۔ شازیہ مری کہتی ہیں کہ پی ٹی آئی ایوان میں شرارت کر رہی ہے۔ اجلاس میں روس کا غلط استعمال کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی اسپتال سے ڈسچارج۔ دوبارہ کوٹ لکھپت جیل منتقل کر دیا گیا۔ شاہ محمود قریشی پتے کی سرجری کے لیے پی کے ایل آئی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ 8 دسمبر کو سندھ کلچر ڈے پر قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ منظم منصوبے کے تحت سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ سوچی سمجھی سازش کے تحت سب کچھ کیا گیا۔ ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے لڑوایا جا رہا ہے۔ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار کی پریس کانفرنس، بولے سندھی کلچر ڈے کے نام پر کراچی کی شاہراہوں پر ریاست کے اندر ریاست قائم کی گئی۔ ترجمان حکومت سندھ سعدیہ جاوید نے جوابی وار میں کہا کہ انسانی حقوق کے عالمی دن پر بھی ایم کیو ایم لسانی سیاست سے باز نہ آئی۔ یہ لوگ بغیر کسی ایشو کے بھی میڈیا پر آنا چاہتے ہیں۔ سندھی کلچرل ڈے مجموعی طور پر پرامن رہا، حالات کنٹرول میں تھے۔ حکومت سندھ نے قانون توڑنے والوں کو روکا اور شر پسند عناصر کو گرفتار کیا۔ آئی ایم ایف نے پاکستان میں مہنگائی بڑھنے کی پیش گوئی کر دی۔ شرح 4.5% سے بڑھ کر 6.3% تک پہنچنے کا امکان۔ جون 2026 تک مہنگائی کے بڑھنے کی شرح 8.9% تک پہنچنے کا خدشہ۔ آئی ایم ایف نے گزشتہ 2 سال کی معاشی کارکردگی اور رواں مالی سال کی معاشی پروجیکشنز بھی جاری کر دی۔ معاشی ترقی کی شرح 3.2% تک پہنچنے کا امکان۔ بے روزگاری کی شرح 8% سے کم ہو کر 7.5% تک آنے کی توقع۔ پاکستان میں بڑی صنعتوں کی پیداوار میں تیزی۔ 2025-26 کی گروتھ میں بھی بہتری۔ کاروباری ماحول سازگار قرار دیا گیا۔ جون 2025 کے سیلاب کے باوجود معاشی رفتار برقرار۔ اے ڈی بی نے پاکستان کی معیشت سے متعلق رپورٹ جاری کر دی۔ پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ 2025 کے لیے 3% کر دیا۔ سرمایہ کاری اور انڈسٹری میں ریکوری سے ترقی کا رجحان جاری۔ بیرونی طالب کمزور۔
तजारत में खैर यकीनी सूरत हाल बरकरार। एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा मुश्ताक के कत्ल केस की तहकीकात। पुलिस ने मरकजी मुलजिमा रिदा वहीद के शौहर की 5 दुकानें सील कर दी। मुलजिमा का शौहर वहीद पहले ही पुलिस हिरासत में है। कत्ल में मुलविस तमाम मुलजिमान जिस्मानी रिमांड पर पुलिस कस्टडी में है। SHO कैंट जुबैर खान को गफलत का मुर्तकब करार देकर मुअत्तल कर दिया गया। गैम्बलिंग ऐप की तशहीर पर साइबर क्राइम की दफात के तहत मुकदमात यूट्यूबर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की 10 दिन की राहदारी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 दिन के लिए रजब भट्ट और नदीम नानीवाला को गिरफ्तारी से रोक दिया। दोनों को मुतालिका अदालत से रुजू करने का हुक्म। बरतानवी वीजे की मनसूखी के बाद रजब भट्ट को बरतानिया बदर किया गया था। पंजाब हुकूमत ने बसंत का त्यौहार मनाने की इजाजत दे दी। बसंत 7 और 8 फरवरी को मनाने का ऐलान। उसूल और ज़वाबित जारी। मखसूस मुकामात और मुकर्ररा औकात में ही पतंगबाजी की इजाज़त होगी। 18 साल से कम उम्र अफराद को पतंग उड़ाने की इजाज़त नहीं होगी। सिर्फ धागे से बनी आम डोर इस्तेमाल की जा सकेगी। ज़ाबितों की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सजा और जुर्माने का इतलाक होगा। कराची एयरपोर्ट के जिन्ना टर्मिनल की बलाई मंजिल पर नेवले का मटर गश्त। इंतजामिया की दौड़ें लग गईं। कस्टम्स कॉरिडोर में हुन नेवले की वीडियो सामने आने पर नोटिस तर्जुमान ने बताया कि मुतालिक अफसरान के इल्म में लाकर इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। नेवले को पकड़ने और रास्ते को महफूज बनाकर हिफाजती इक़दाम कर रहे हैं। जानवरों का एयरपोर्ट में आज़ादाना मटर गश्त किसी बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। अमरीकी सदर की यूक्रेनी सदर को अमन मंसूबे की मंजूरी के लिए चंद दिन की मोहलत। कहते हैं यूक्रेन को अपने चंद इलाकों से दस्तबरदार होना होगा। अमरीकी सदर का यूक्रेन को इंतखाबात करवाने का मशवरा। मजीद कहा कि जंगबंदी रोकने के लिए यूरोपीय मुमालिक मुस्बत किरदार अदा नहीं कर रहे। रूस और यूक्रेन में अमन मुआहदा बहुत ही मुश्किल है।